اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل میں ایک اور نبی آئے جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہوئی اور اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے اپنے عذاب کے ذریعے بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں عذاب کو نازل کیا، جس نے بنی اسرائیل کو قوم کو چن چن کر مارا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر دیا اور تورات کی ایک جلد کو بھی نہ چھوڑا اور بنی اسرائیل کے 40,000 عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان 1,00,000 یہودی قیدیوں میں سے تھے۔ پھر اللہ کا ایک دن معجزہ آیا اور اللہ کے معجزے کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو آزادی ملی، اور آزادی ملنے کے بعد آپ یروشلم واپس آئے اور دیکھا کہ یروشلم ویران ہوا پڑا ہے اور لوگوں کی قبریں ہیں وہاں پر۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اللہ سے کہا اے اللہ اب تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ پھر آپ نے دیکھا وہاں ایک پھل کا درخت تھا، میوے تھے، آپ نے پھل کھایا اور اپنے گدھے کو ساتھ لیا اور ایک درخت کے نیچے چلے گئے اور اپنے گدھے کو درخت کے نیچے باندھ دیا اور خود سو گئے۔ جب سو گئے تو اللہ نے حکم دیا فرشتے کو اور کہا جاؤ اور عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لو۔ فرشتے نے عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ زمانہ بیتا گیا، اللہ کی مخلوقات سے آپ کو پوشیدہ رکھا گیا۔ تقریباً 70 سال گزر گئے تو وہاں پر ایک فارس کا بادشاہ آیا اور اس نے یروشلم کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ بھی آنے لگے اور انہوں نے پھر سے وہاں پہ عمارتیں بنائی اور باغات اگائے۔ تقریباً 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ عزیر تم کتنی دیر سوئے ہو؟ تو عزیر نے کہا کہ میں صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ جب حضرت عزیر سوئے تھے تو اس وقت صبح کا ٹائم تھا اور جب اٹھے تھے حضرت تو عصر کا ٹائم تھا، اس لیے ان کو لگا شاید صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں عزیر تم 1 سال سوئے رہے ہو، میں نے تمہیں 1 سال تک سلائے رکھا ہے۔ پھر حضرت عزیر نے اللہ سے دیکھا اور کہا کہ یا اللہ یہ تیرا معجزہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو، اور وہ گدھا ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ اللہ نے کہا میرا معجزہ دیکھو اور میں کیسے اس ہڈیوں کو دوبارہ گوشت بنا کے دوبارہ تمہارا گدھے کو زندہ کرتا ہوں۔ اور حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے اور بستی کی طرف چلے گئے۔ بستی میں جا کے لوگوں کو کہا کیا تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت عزیر علیہ السلام ایسے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے اور بہت اچھے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں وہ اللہ کا نبی۔ تو لوگوں نے یقین نہ کیا۔ پھر لوگوں نے ایک بڑھیا کے پاس گئے جس کی عمر 120 سال تھی اور اس سے پوچھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کیسے تھے؟ تو بڑھیا نے بتایا اس کا یہ چہرہ تھا، وہ ایسے چلتا تھا اور وہ ایسا کرتا پہنتا تھا۔ وہی نشانیاں حضرت عزیر علیہ السلام میں تھیں۔ تو بڑھیا نے پوچھا اگر تم واقعی حضرت عزیر ہو تو وہ جو دعا کرتا تھا اللہ اسے قبول کر لیتا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ میری آنکھوں کا نور آ جائے اور میں دیکھنا لگوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ اس کی آنکھوں کا نور واپس کر دے۔ تو اس بڑھیا کو نظر آنے لگا اور وہ بڑھیا خوشی سے ہنسنے لگی اور کہا یہی ہے وہ اللہ کا نبی حضرت عزیر۔ پھر حضرت عزیر لوگوں کو لے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس گئے جہاں پر آپ کا بیٹا بھی تھا اور آپ کے پوتے بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا اگر آپ میرے بابا ہو تو میرے بابا کے کندھوں پر ایک نشان تھا، وہ نشان دکھاؤ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور وہ نشان دکھایا تو سب کہنے لگے واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کی تلاوت کی اور لوگوں کو سنائی اور لوگ سنتے رہے اور اللہ پر یقین لے کے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے وہ مردہ کرتا ہے میدان حشر والے دن اس کو زندہ بھی کرے گا،
جیسے وہ زندگی دیتا ہے ویسے وہ موت بھی دیتا ہے، جیسے موت دیتا ہے ویسے وہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام زندگی دین پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت بھی ایمان پر نصیب ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔